میں ہوں حیدر وحید میں ہوں موئز جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360۔ ویلکم ٹو ایجنڈا 360۔ کل نبیل گبول صاحب کے لیے ایک اہم دن تھا۔ لیاری وہ واپس گئے، کافی دنوں بعد، کافی زمانے بعد گئے۔ یہ ایک ایسے دور کے بعد کہ جب امن کمیٹی جو ہے وہ ذوالفقار مرزا صاحب کے سپورٹ کے ساتھ یا ان کی انٹیریئر منسٹری کے دوران انہوں نے ایک اسٹرینگتھ پائی تھی، اور ان کے جو رہنما تھے، جو ان کے سینئرز تھے، وہ کافی کھل کے اپنے جو نمائندہ ہیں، جو اپنے پارلیمان میں بیٹھے نمائندہ ہیں، ان کا کھل کے مذاق اڑاتے تھے، تضحیک کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ یہاں پہ ہوتے ہی نہیں ہیں، اور نبیل گبول صاحب کے اوپر کافی سارا ریڈیکیول بھی برساتے تھے۔ اس کے بعد کل نبیل گبول صاحب فرام دا گورنر ہاؤس چودھری اسلم کو اپنے ساتھ لے کے لیاری پہنچے، کافی پومپ کے ساتھ۔ وہاں پہ پبلک ڈسپلیز بھی کیں، لسی بھی پی، ہمیں بتا رہے تھے، ایک ریسٹورینٹ میں بیٹھ کے، اور لیاری کی عوام نے انہیں کھلے دل سے تسلیم کیا۔ اور جس امن کمیٹی کے خلاف ایک آپریشن کی انہوں نے دھمکی دی تھی، دیٹ واز نو ویئر ٹو بی فاؤنڈ۔ آج ہمارے مہمان ہیں نبیل گبول صاحب۔ سر تھینک یو ویری مچ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ آپ کو اتنی فرکشن کیوں تھی گبول صاحب کہ کل وہ دن آیا کہ ہمارے رپورٹس کے مطابق آپ کافی سالوں بعد اپنے حلقے واپس گئے؟ لیٹ می کلیئرفائی، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ امپریشن دینا کہ میں بہت سالوں بعد لیاری گیا ہوں، مجھے تو ہنسی آتی ہے اس بات پر۔ میں پچھلے اتوار کو، لاسٹ سنڈے 11 تاریخ کو، میں نے لیاری کے علاقے کلری گراؤنڈ میں بہت بڑا ایک جلسہ کیا تھا، اور وہ جلسہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کے بعد میں سمجھتا ہوں پہلی دفعہ لیاری میں اتنا بڑا جلسہ ہوا، پورا گراؤنڈ بھرا ہوا تھا۔ اور میں لیاری آتا جاتا ہوں، یہ پرسیپشن دینا، ابھی مجھے شوق نہیں ہے کہ میں اپنی فوٹو کھنچواؤں یا کیمرہ ساتھ لے کر جاؤں اور لوگوں کو بتاؤں، میں اتنا میڈیا میں یہ چیزیں نہیں کرتا ہوں۔ کل آپ کے چینل میں جب سارا دن ایک، صرف آپ کے چینل نہیں بلکہ ساری چینلز میں لی مارکیٹ کا علاقہ دکھایا جا رہا تھا، جہاں پر کوئی چند لڑکے جو تھے، کوئی تقریباً 100 کے بھی تعداد نہیں ہوں گے، وہ پتھراؤ کر رہے تھے پولیس وین پر، اور پولیس کے جو اے پی سی پر ہے اس پہ پیٹرول بم پھینک رہے تھے۔ تو اس وقت آپ کے ہی چینلز کے لوگوں نے کہا کہ جی آپ لیاری کے حالات ہیں ایسے ہیں، میں نے آپ نہیں جا، میں نے کہا میں لیاری جا رہا ہوں۔ تو جس پر سب نے مذاق اڑایا کہ جی اتنی ایسی صورتحال میں جہاں پر اتنا وہاں پر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، تو علاقے کا ایم این اے کیسے جائے گا؟ تو میں چلا گیا وہاں پر۔ جہاں تک آپ نے کہا میں چودھری اسلم کے ساتھ گیا ہوں، میں چودھری اسلم کے ساتھ نہیں گیا ہوں۔ چودھری اسلم مجھے کلری تھانے میں ملے، میں اس سے ملا، صورتحال کا پتہ کیا، اور اس کے بعد میں اکیلا اپنے ہی موبائل جو میرے ساتھ تھی، صرف 2 موبائل میرے ساتھ تھی، اور آپ کے کیمرہ مین، آپ کے رپورٹرز میرے ساتھ تھے، اور وہاں پر جہاں پہ ٹائروں پہ آگ لگی تھی، اس روڈ سے ہوتا ہوا میں جو ہے علی ہوٹل، جو بالکل ٹینس ایک علاقہ ہے بغدادی کا، اس بغدادی کے ایریا سے ہوتے ہوئے، شابق لین سے ہوتے ہوئے، یہ ٹینس ایریا ہے، یہاں سے ہوتے ہوئے میں جونا مسجد سے ہوتے ہوئے کلری کے علاقے میں گیا، اور جب میں وہاں پر پہنچا تو وہ آپ لیٹ می فنش، آپ اپنے رپورٹر سے پوچھیں کہ پبلک نے کس طرح میرا استقبال کیا، اتنا ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہوئے اور سب نے ویلکم کیا، سب نے کہا کہ آپ بہت اچھا کر رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور ہمارے پاس اس کی فوٹیج بھی ہے اور ہمیں دکھائیں گے بھی۔ لیکن یہ پوری کہانی ہمیں کوئی افغانستان جانے کی نہیں بتا رہے نا سر، یہ کراچی کا ایک علاقہ ہے، اور یہاں پہ پہنچنا، آپ کہہ رہے ہیں ٹینس ایریا، میرے پاس صرف 2 موبائلز تھیں، یہ کیوں ہے یہ سچویشن یہاں پہ؟ کیا پرابلم ہے، کس کی کریٹڈ ہے؟ یہ سوال آپ کا بالکل صحیح ہے۔ اب وہ اس کا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں، لیاری شروع سے پرامن علاقہ رہا ہے، لیاری کے لوگ بھی بہت پرامن ہیں۔ لیاری میں پیپلز پارٹی کے ہی ہمیشہ 1970 سے جو ہے نمائندے جیتتے ہوئے آئے ہیں۔ انفارچونیٹلی کیا ہوا کہ اس پچھلے 4 سال میں، جب پیپلز پارٹی ہماری گورنمنٹ آئی، اس پچھلے 4 سال میں یہ جو رحمان گروپ تھا، اس کے رحمان کے مرنے کے بعد وہاں پر یہ کلعدم امن کمیٹی، جو ابھی امن کمیٹی انہوں نے بنائی ہے، ان گینگسٹرز نے پوری لیاری کے ایریاز کو بانٹ دیا آپس میں، اور وہاں پر جوئے کے اڈے، سٹے کے اڈے اور ڈرگس کے جو ہے ڈین وہاں پر کھول دیے، اور علاقے کے لوگوں کو پریشان کرنا شروع کر دیے، یہاں تک کہ وہاں پر ایک ماں کے سامنے اس کے 2 جوان بیٹوں کو جو ہے گولی ماری گئی ہے۔ وہاں پر علاقے میں جو لوگ ان کے کہنے پہ نہیں نکلتے تھے ریلیز میں، ان کے علاقے کے بجلی بند کر دیتے تھے، پانی بند کر دیتے تھے، اور علاقے کے لوگ بہت پریشان تھے۔ میں نے بار بار، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 4 سالوں میں آئی ایم ناٹ ان دا گڈ بکس بیکاز ان مائی پارٹی، بیکاز میں یہ باتیں بتاتا تھا اپنے پارٹی لیڈرشپ کو کہ جی یہ حالات ہے لیاری کے، میں لیاری کا ایم این اے ہوں، اور لیاری کے لا اینڈ آرڈرز کی میٹنگ بھی ہوتی ہے، مجھے نہیں پوچھا جاتا ہے، اور جو لیاری کے لا اینڈ آرڈر دیکھ رہا ہے اس کا لیاری سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، کراچی سے بھی تعلق
تعلق نہیں ہے. جو سر اس کا مطلب ہے کہ یہ جو امن کمیٹی والے لوگ ہیں ان کو آپ کی پارٹی کی حمایت حاصل تھی, اسی لیے وہ آپ کو جو کہ ایک الیکٹڈ ریپرزینٹیٹو تھے علاقے کے, آپ کو سائیڈ لائن کیا ہوا تھا پارٹی نے, اور وہ امن کمیٹی کی سنتے تھے. کیوں سنتے تھے؟ امن کمیٹی ایسی کیا پیپلز پارٹی کو ڈیلیور کر رہی تھی کہ انہوں نے امن کمیٹی کو برداشت کیا یا کلٹیویٹ تک کیا اور آپ کو سائیڈ لائن کیا؟ یہ کیوں ہوا؟ دیکھیں پیپلز پارٹی کوئی ڈیلیور نہیں کرتے تھے. پیپلز پارٹی پریزیڈنٹ صاحب جو ہے ان کے, اور پریزیڈنٹ صاحب کے آپ کو پتہ ہے مصروفیات ہوتے ہیں ان کے ساتھ, جس طریقے سے NRO کیسز, جس طریقے سے ان کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ ایک میڈیا ٹرائل بھی ہوتا تھا, کرپشن کے چارجز, پتہ نہیں کیا کیا ان کے لیے پرابلم مصیبت. سر لیکن لیاری کو پریزیڈنٹ بذات خود نہیں دیکھتا, لیکن بہرحال ایک آپ کا ہوم منسٹر ہوتا ہے سندھ کا, پیپلز پارٹی کا, سندھ گورنمنٹ کا, اس کا کام تو ہے نا لیاری کی لا اینڈ آرڈر دیکھنا. آپ کہہ رہے ہیں جوئے کے اڈے, اور آپ کی حکومت میں ایسا ہوا ہے. میں وہی آپ کو بتانے جا رہا تھا, میں ابھی آپ کو وہی بتانے جا رہا تھا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان ایفیشنسی ہو گئی نا, کہ آپ کہ جس کی ذمہ داری ہے اور وہ اس ذمہ داری کو نہیں نبھا رہا ہے, اور ایک کھلی چھوٹ دی ہوئی تھی ان کو, اور یہ تو کلوژن ہے, ان ایفیشنسی نہیں ہے, کلوژن ہے. پھر تو آپ کہہ رہے ہیں whatever you can say, I cannot say that. لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے بعد سچویشن چینج ہوا. اب پریزیڈنٹ صاحب نے مجھے کہا ہے کہ لیاری کے اندر یہ جو کرمنل ایلیمنٹس ہیں, لیاری کے عوام کو نجات دلاؤں. میرا ایک ہی مقصد ہے, میرا مقصد یہ ہے کہ لیاری کے اندر جو ٹرو پکچر ہے وہ پبلک تک, عوام تک, دنیا تک پہنچے. ٹرو پکچر یہ ہے کہ یہ صرف جھگڑا اس بات کا کر رہے ہیں کہ ان کے کچھ لوگ پولیس نے جو ہے پکڑا ہے, کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ انوالوڈ ہیں بتہ میں, جو کرائم میں انوالوڈ ہے, جس کے اوپر کیسز ہیں. جب ان کے یہ لوگ پکڑے گئے ہیں تو یہ پولیس کو اس طریقے سے پریشرائز کر رہے ہیں, گورنمنٹ کو پریشرائز کر رہے ہیں تاکہ پولیس جو ہے وہ اپنی کارروائی بند کرے. اب یہ اس وقت فائنل راؤنڈ ہے. اس وقت ہم سمجھتے ہیں کہ سچویشن یہ ہے کہ یہ جو کرمنل ایلیمنٹس ہیں جس نے لیاری کو بدنام کیا ہے, لیاری ایک بہت سیف ایریا ہوتا تھا. ہم سب سوچتے تھے کراچی کے دوسرے علاقے میں جب بھی ہنگامے ہوتے تھے تو لوگ لیاری جاتے تھے سیف ہیون کے لیے, لیکن لیاری میں ان گینگسٹرز کی وجہ سے لیاری کا امن تباہ ہوا ہے. تو حکومت کا صرف مقصد یہ ہے کہ گبول صاحب مجھے یہ بات نہیں سمجھ آتی کہ ٹھیک ہے بیشتر عوام لیاری کے امن پسند ہے, یہ میں ماننے کو تیار ہوں, لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے کہ یہ جو چند آپ کہہ رہے ہیں امن کمیٹی کے ممبران ہیں, یہ کیا انہوں نے کیا یرغمال بنایا ہوا ہے وہاں پہ لوکل پاپولیشن کو؟ کیونکہ لگتا ہے ایسے جیسے انہیں کچھ وہاں سپورٹ حاصل ہے. ایسے کس طرح ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ وہاں پہ جو ہے پولیس کو اس طرح ریزسٹ کر رہے ہیں اگر انڈیجنس پاپولیشن کی سپورٹ نہیں ہے؟ کیونکہ ورنہ تو پولیس کے ساتھ مل کے وہ پاپولیشن ان کو تو ختم کر چکی ہوتی, کچھ سپورٹ تو ہوگی نا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ صرف آپ اس چیز سے اندازہ لگا لیں کہ ان کے پاس اتنا پیسہ آ گیا جب یہ صرف اسکوٹر پہ گھومتے تھے لیاری کے اندر. بھتے سے یا حکومت سے؟ ڈرگ سے, منشیات کے اڈوں سے, جوئے کے اڈوں سے. ان کو ایک تھانے کو دن کا جو ہے, صرف ایک تھانے کو دن کا جو ہے ₹1,00,000 دیا جاتا تھا. اتنا ان کے پاس پیسہ آ گیا ہے کہ یہ جو عزیر بلوچ ہے, اس کا اگر آپ گھر لیاری میں دیکھیں تو وہ ایک محل جیسا اس نے گھر بنایا ₹16 کروڑ کی لاگت سے, جس میں سوئمنگ پول ہے, جس کے پاس صرف موٹر سائیکل ہوتا تھا, اسکوٹر میں گھومتا تھا وہ آدمی. اسی طرح ظفر بلوچ جو ہے, جس کے پاس جو ہے اسکوٹر بھی نہیں ہوتا تھا, وہ میرے پاس, میں جب ڈپٹی اسپیکر تھا تو ایک آپریٹر کے لیے درخواست لے کر آیا تھا کام کے لیے, جاب کے لیے, اور اب اس کے پاس جو ہے اتنے پیسے آ گئے ہیں کہ کروڑوں روپے اس نے دبئی جو ہے شفٹ کیے ہے. اسی طریقے سے سارے جتنے گینگز ہیں ان کے پیسہ بہت آ گیا. اب جب پیسہ بہت آ گیا, یہ ساری چیزیں مشرف صاحب کی حکومت میں کیوں نہیں ہوئی, یہ آپ کی پیپلز پارٹی کی حکومت میں کیوں ہوئی؟ فرق کیا ہے؟ واٹ چینج؟ یہی تو افسوس کی بات ہے. یہی تو میں ہمیشہ جب یہ باتیں کرتا تھا تو I was treated like step brother in my party کہ جی آپ شاید صحیح نہیں, بیکاز گبول صاحب شاید یہ جو سارا پیسہ ہے جو 16 کروڑ کا گھر بنا ہے, اس کا 16 کروڑ کہیں اور بھی گیا ہے. آپ کی پارٹی کی تنظیم بھی تو چلنی ہوتی ہے, بڑا مہنگا کام ہوتا ہے, ورنہ یہ ماننا کتنا, دیکھیں ہماری پارٹی اتنا آسان تو نہیں ہے سر کہ وہ بائک سے 16 کروڑ روپے کے گھر پہ پہنچ گئے اور آپ کی کوئی سن نہیں رہا تھا. وہ گھر تو مطلب فزیکلی ہے نا, اس کو دیکھا جا سکتا ہے. کوئی کلوژن اگر نہیں سر تو یہ کم از کم کہیں تو جا رہے ہوں گے. مطلب حکومت نے یہ کرنے دیا تو کچھ آگے انہیں ریٹرن میں مل رہا ہوگا نا کہ اتنا کچھ کرنے دیا. یہ مجھے بتائیں. دیکھیں حکومت میں نہیں کہوں گا, میں حکومت نہیں کہوں گا, میں اپنی پارٹی نہیں کہوں گا, کیونکہ دیکھیں ایک شخص, اگر صرف ایک شخص
جس کے پاس اگر آپ پولیس اس کے انڈر کنٹرول ہے. اگر ایک شخص نے پارٹی کو لیاری میں اتنا نقصان دیا ہے تو میں وہ اس شخص کا نام بھی نہیں لینا چاہتا ہوں, اور اس شخص کے وجہ سے جب پارٹی کو اتنا نقصان پہنچا ہے لیاری میں, تو آج ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا, آپ کو پتہ ہے, میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ سارا جھگڑا ابھی جو شروع ہوا ہے, پیپلز پارٹی نے جب میں نے جلسہ رکھا لیاری کے اندر, تو اس کے ریاکشن میں امن کمیٹی کے لوگوں نے ایک وہاں کا جو سپورٹر تھا, میرا سپورٹر تھا جس نے جو ریلی تھی اس کو آرگنائز کیا تھا, اس کو اگلے دن کر دیا, اس کے آفس میں جا کر اس کو گولیوں سے مار دیا, اس کو قتل کیا کہ تم لوگوں نے نبیل گبول کے یہاں جلسہ کیوں رکھا ہے. یعنی یہ نبیل گبول کا تو جلسہ نہیں تھا, پیپلز پارٹی کا جلسہ تھا, اس کی ریاکشن میں اس کو قتل کیا گیا. جب ایسے حالات ہوں گے تو مجھے بتائیں کہ ہمارے پارٹی کے لوگ, ہمارے ورکرز اس وقت ڈی مورلائزڈ ہیں, بہت زیادہ ڈرے ہوئے ہیں. میں کل جب لیاری گیا تو لیاری جب میں وہاں پر گیا, میں اپنے ورکروں سے ملا, میں اس علاقے میں بھی گیا, آپ کے پاس فوٹیج ہوگا اگر آپ پلیز دکھا سکتے ہیں, جہاں پر روڈوں میں اگر ٹائر جل رہی تھی اس کے بیچ سے ہوتا ہوا میں گیا. حالانکہ وہاں کی لوکل پولیس جو تھی وہ مجھے چھوڑ کر غائب ہو گئی, نظر ہی, آپ کہہ رہے ہیں چودھری اسلم میرے ساتھ ہے, چودھری اسلم میرے ساتھ ہی نہیں تھا اور نہ ایس پی سٹی میرے ساتھ تھا. اور یہ بات میں نے آگے اوپر تک پہنچائی ہے کہ مجھے اندر جو ہے لا اینڈ آرڈر افیکٹڈ ایریا میں اکیلا چھوڑ دیا گیا, لیکن میں وہاں پھر بھی گیا. جب میں وہاں پبلک میں پہنچا تو میرے بھی ایکسپیکٹیشن سے زیادہ پبلک نے جس طریقے ہزاروں کی تعداد سے باہر نکلا اور مجھے ویلکم کیا, پارٹی ایک طرف سر, اور آپ کو آپ کے لوگ سراہتے ہیں, دیٹس ویری گڈ, کیونکہ بیچ میں تو یہ لگ اس طرح رہا تھا کہ آپ نامینیٹڈ ضرور ہیں لیکن الیکٹڈ بائی دا پیپل. تو یہی یہ امن کمیٹی ہے, ان کی جو باتیں تھیں اور ان کے جو تانے تھے, اور آپ کو میرے خیال سے منع بھی کیا ہوا تھا کہ آپ آ کے جواب نہ دیں. سر آپ کہہ رہے ہیں کہ پچھلی جو ہمارا انٹیریئر منسٹر تھے, جو پچھلی ہوم منسٹری تھی, اس کی یہ غلطی تھی کہ وہ پیپلز پارٹی کے ووٹ بینک میں ایک پاور فورس بنانے کی کوشش کے اندر ایک گینگسٹرز کا ایسا گروپ بنا دیا جو کہ اب آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا ہے. آپ اپنی پارٹی کے دروازوں کے اندر اس کی رسپانسبلٹی کھڑی کر رہے ہیں. نہیں, میں رسپانسبلٹی دیکھیں, میں اگر یہ کہوں گا کہ جی نہیں ہماری کوئی غلطی نہیں ہے اور یہ گینگسٹرز خود بن گئے. دیکھیں گینگس, جب آپ کو میں نے کہا کہ اگر یہ کرمنل گینگ جنہوں نے علاقے بانٹ دیے, ہر علاقے کا ایک کمانڈر بنایا ہوا ہے انہوں نے, اور وہ لسٹ جو ہے سپریم کورٹ کو باقاعدہ انٹیلیجنس ایجنسیز نے پہنچائی ہے, ان کے نام ہیں اس میں. اگر یہ لوگ جو ہیں انوالوڈ ہیں, اگر انہوں نے لیاری کو بدنام کیا, لیاری کو کرمنل ایکٹیویٹیز کے ساتھ لیاری کے لوگوں کو اتنا پریشان کیا ہے, تو ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہونا ہے. اب میں ساتھ ساتھ یہ بھی ضرور کہوں گا کہ میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ صرف لیاری میں آپریشن نہیں ہونا چاہیے, اور یہ کوئی آپریشن بھی نہیں ہو رہا ہے لیاری میں. یہ جو امپریشن دیا جا رہا ہے میڈیا میں کوئی آپریشن ہو رہا ہے لیاری میں, یہ کوئی آپریشن نہیں ہے. ٹارگیٹڈ صرف 10 لوگ ہیں جو نامینیٹڈ ہیں ایف آئی آر کے اندر, ان کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے. گبول صاحب 16 کروڑ روپے کا بزنس ہے سر, اگر 10 لوگ چلے گئے 10 اور آ جائیں گے ان کی جگہ, کوئی کام تھوڑی ختم ہوگا جب تک کہ آپ اس کے منافع بخش ہونے کو ختم نہیں کریں گے. ہم نے اس وقت پولیس کو سب سے زیادہ, جو میں نے اس وقت میرا پریشر ہے ایڈمنسٹریشن کے اوپر, کہہ رہے ہیں وہ بھی ملوث ہے, میں کامیاب ہوا ہوں, جس میں میں کامیاب ہوا ہوں. میری بات سنیں, اس وقت میں جو کامیاب ہوا ہوں, سب سے پہلے جو کام پریزیڈنٹ صاحب نے 3 دن پہلے میٹنگ بلائی تھی اسلام آباد میں, اس میں یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ ان کے جتنے ڈرگ ڈینز ہیں, ان کے جتنے جوئے کے اڈے ہیں, وہ ختم کیے جائیں, اور اس پہ ہم کامیاب ہو. اس وقت پولیس جو ہے, میں کہہ سکتا ہوں اس وقت پولیس نیوٹرل ہے, پولیس کام کر رہی ہے, سی آئی ڈی کام کر رہی ہے, وہاں کا ایس پی کام کر رہا ہے. اس وقت میں بات کر رہا ہوں, جتنے منشیات کے اڈے ہیں وہ مسمار کیے گئے ہیں, جتنے وہاں پر جوئے کے اڈے ہیں وہ مسمار کیے گئے, اور اس لیے ان کو تکلیف ہو رہی ہے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں صرف 10 لوگ ہیں, انکم بند کیا گیا, 10 لوگوں نے اتنا بڑا ایریا لیاری جو ہے اس کو کیسے کنٹرول کیا ہوا ہے؟ 10 لوگ کا مطلب یہ ہے کہ 10 گینگ کے سربراہ ہیں. یہ گینگز ہیں جنہوں نے ہائڈ, ان کے دیہڑی کے اوپر ہائڈ دن میں 500 روپے پر یہ لڑکے رکھتے ہیں, جن کو ڈیلی یہ 500 روپے دیتے ہیں. آپ یہ یقین دہانی کریں گے نبیل گبول صاحب, آپ یہ یقین دہانی کر سکتے ہیں کہ امن کمیٹی کے جو ممبران ہیں وہ کبھی پیپلز پارٹی کے انٹرسٹ کے لیے ان کو نہیں استعمال کیا گیا کسی بھی طرح سے؟ یہ آپ یقین دہانی کرا سکتے ہیں؟ بالکل, امن کمیٹی کے لوگوں کو کبھی بھی پیپلز پارٹی کے انٹرسٹ میں استعمال نہیں کیا. میں پیپلز پارٹی ہوں, میں 26 سال سے لیاری کے اندر الیکشن لڑ رہا ہوں, میں ایم پی اے 4 دفعہ بناؤں, 2 دفعہ ایم این اے بناؤں. مجھے پتا ہے کہ لیاری میں صرف لوگ یہ بھٹو کا نعرہ لگاتے ہوئے ووٹ ڈالتے ہیں, کسی گینگسٹرز کے کہنے پہ نہیں ڈالتے ہیں. یہ جو امن کمیٹی ہے یہ زرداری صاحب کو اچھا کہتی ہے, آپ زرداری صاحب کو اچھا کہہ رہے ہیں, وہ بلاول بھٹو زرداری کو اپنا لیڈر مانتی ہے, آپ ظاہر ہے زرداری صاحب کی فیملی کے ساتھ لوئل ہیں, آپ کہہ رہے ہیں پریزیڈنٹ صاحب, تو پھر یہ تھوڑا سا جوک نہیں ہو گیا سر کہ وہ آپ دونوں ایک دوسرے کی جان لینے پہ تلے ہوئے ہیں اور دونوں حامی ہیں زرداری صاحب کے؟ دیکھیں, میں آپ کو کرمنلز کی سائیکی بتا,
کرمنلز کی سائیکی یہ ہوتی ہے کہ جو اقتدار میں ہوتا ہے وہ اس کے گن گاتے ہیں. اسی عزیر بلوچ نے آپ کے CNBC کے ایک انٹرویو میں جو ہے پریزیڈنٹ صاحب کے لیے نازیبہ الفاظ استعمال کیے ہیں. جب ان کو یہ احساس ہوا کہ جوش جذبے میں آ کر تو یہ بول گیا, اس کے بعد جو ہے پبلک کو پتہ چل گئی اس کی اصلیت, تو اس کے بعد پھر اس نے مافیا مانگنے شروع کر دی. دیکھیں جہاں پر یہ دیکھتے ہیں ہوا کا رخ, جہاں پر پاور دیکھتے ہیں یہ اس کا ساتھ ہوتے ہیں. ایک سیکنڈ یہیں رک جائیے ذرا. مافیا مانگنا شروع کر دی, آپ لوگوں کو احساس ہو گیا کہ اب یہ ہاتھ سے نکلنے والا ہے, یعنی کہ 16 کروڑ روپے کا گھر تو ان کا ویسے بھی تھا نا, یہ آپ ملوث تھے نا آپ کے ساتھ, آپ لوگوں کو بیچ میں خیال آیا کہ دس از گاٹن اے لٹل ٹو ہاٹ. یہ ابھی آپ نے یہی کہا نا سر, مافیا مانگنی پڑی اسے. مافیا تو اسی سے مانگتے ہیں نا جس کے ساتھ آپ کے روابط ہوں. مطلب مجھ سے تو نہیں آگے معافی مانگے نا کوئی. پریزیڈنٹ صاحب سے معافیا مانگے میڈیا میں آ کر, میڈیا میں آ کے پریزیڈنٹ صاحب کے حوالے سے کہا کہ جی ہم نے یہ جو کہا ہمارا یہ مقصد ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے تو سر 4 سال تک پیپلز پارٹی سافٹ نہیں تھی امن کمیٹی کی طرف, ورنہ کیسے پنپ سکے یہ اتنے سال, جبکہ لگژری 4 سال نہیں 3 سال چلیں 3 سال سافٹ. 3 سال کہہ لیں. پیپلز پارٹی سافٹ نہیں تھی. دیکھیں پیپلز پارٹی سافٹ نہیں تھی صرف ایک شخص کی وجہ سے, میں نے آپ کو بار بار کہا. اچھا ٹھیک ہے نبیل صاحب, ایک بات ہے, آپ دیکھیں ایک کنٹروورسی جو ایک تھیوری ہے, کنٹروورشل تھیوری ایک ہے جو کنسپیرسی تھیوری آپ کہہ لیں اسے, وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے دیکھا کہ کراچی کی جو سیاست ہے وہاں پہ اسٹرانگ آرم ٹیکٹکس جو ہیں وہ چلتی ہیں. MQM جو ہے وہ ڈومیننٹ پارٹی ہے, وہ اسٹرانگ آرم ٹیکٹکس استعمال کرتی ہے. اس کو کاؤنٹر کس طرح کریں, آپ اپنی ایک ونگ بنائیں جو اسٹرانگ آرم ٹیکٹکس جو ہے وہ امپلیمنٹ کر سکے, اور اس لیے امن کمیٹی کو بنایا گیا. پھر امن کمیٹی کو بنایا گیا, استعمال بھی کیا گیا, MQM کو تھوڑا پش بھی کیا. MQM کولیشن پارٹنر تھی, پولیٹیکلی امپورٹنٹ تھی, تو ٹوٹلی تو ان کو پش نہیں کیا جا سکتا تھا. پھر امن کمیٹی کو لگام دینے کی باری آئی تو پھر وہ لگام دینا بھی آسان نہیں تھا. یہ تھیوری جو ہے اس سے آپ کس حد تک اتفاق کرتے ہیں کہ امن کمیٹی بنائی گئی تھی پیپلز پارٹی کے, بے شک ایک منسٹر نے, لیکن اس کو پیٹرنیج حاصل تھی ہائیسٹ کوارٹرز پہ, اور ایک اس کا رول تھا جو اس نے بخوبی ادا کیا, اور اب ان کی اس حد تک ضرورت نہیں ہے. اس لیے گبول صاحب کو واپس لے آیا گیا, کیونکہ اب الیکشن لڑنے ہیں, اب گبول صاحب کو واپس لانا ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو امن کمیٹی کے جو کرمنلز ہیں یہ صرف محدود ہیں لیاری تک, یہ لیاری سے باہر جا بھی نہیں سکتے ہیں. یہ سوچنا کہ یہ چیلنج کریں گے کسی اور جماعت کو تو یہ کر نہیں سکتے, کیونکہ یہ محدود ہیں لیاری تک. تو ان کو اس لیے نہیں بنایا گیا تھا کہ یہ کاؤنٹر کریں دوسری کسی جماعت کو یا ایک مسل پاور بنائیں. دیکھیں اب آپ اگر یہ ان کو کسی نے سپورٹ بھی کیا, اگر پیٹرنیج بھی کی گئی, تو میں سمجھتا ہوں کہ لیاری تک محدود تھا, اور لیاری سے باہر تو کہیں ان کا اثر نہیں ہے. اب لیاری کے اندر ہوم منسٹر صاحب کا مقصد کیا تھا؟ پرچیاں تو انہی کی جاتی ہیں نا گبول صاحب, انہی کی پرچیاں باہر جاتی ہیں, چاہے وہ 500 روپے کمانے والا بچہ لے کے جائے, پرچیاں تو انہی کے نام کی باہر جاتی ہیں نا. ایلیگیشن تو یہی ہے یا نہیں؟ دیکھیں پرچیاں تو ساری جماعت کے اندر کرمنل گروپس ہیں, جتنی جماعتیں ہیں میں سمجھتا ہوں ان کے جو کرمنل گروپس, میں نے بات کی ہے ANP سے بھی, میں نے بات کی ہے MQM سے بھی, ہم سب جب, تو میں نے یہ جماعتوں کو یہی کہا جو ان جماعتوں نے ڈس اون کیا. دیکھیں یہ کرمنل گروپس کیا کرتے ہیں, یہ تو آپ ہماری تسلیم کر رہے ہیں کہ ANP میں بھی کرمنل گروپ ہے, MQM میں بھی کرمنل گروپ ہے, آپ کے کرمنل گروپ کا نام لیٹ می کلیئرفائی دس. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کرمنلز کیا کرتے ہیں کہ دیکھیں MQM ANP پیپلز پارٹی یہ کولیشن پارٹنرز ایک گورنمنٹ میں ہیں, یہ پاور میں ہیں. یہ کیا کرتے ہیں, جہاں جہاں ان کا علاقہ ہوتا ہے وہاں پر یہ کرمنلز گھس جاتے ہیں اس علاقے میں, اور اس کے جھنڈے اٹھاتے ہیں اور وہاں پر انلیگل ایکٹیویٹیز کرتے ہیں اور بدنام پارٹی کو کرتے ہیں, جس کی وجہ سے ANP نے شاہی سعید نے بھی کہا ہے. یہ اتنا سمپل نہیں ہے, کیونکہ وہ جب 16 کروڑ روپے کا گھر بنتا ہے نا, تو آپ نے خود ہی کہا کہ وہ SHO کو لاکھ روپے یومیہ جاتا ہے, تو یا تو آپ کی پارٹی کو پیسے جا رہے تھے. اب کو ایسا نہیں ہو سکتا کہ نہ پتہ ہو سکتا. اب آپ مجھے کمپلیٹ ہونے دیں. آپ دیکھیں کہ جب یہ بات جب شروع ہوئی تو ANP نے بھی ڈس ایسوسیٹ کیا, انہوں نے کہا جی ہمارے کرمنل گروپس جو بھی ہمارا نام لیتی ہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں. MQM نے بھی کیا اور پیپلز پارٹی نے کیا, اور کلعدم امن کمیٹی کو بینڈ کر دیا, اس لیے کہا کہ جی ہم اس کو ڈس اون کریں. اب جہاں تک آپ نے بات کی کہ دیکھیں تھانے بکتے ہیں, سب کو پتہ ہے, آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ 63 ایئرس سے پاکستان کے اندر, کراچی کے اندر خصوصاً تھانے بکتے ہیں. اب اگر ایک تھانے کو جو ہے اگر لاکھ روپے ملتا ہے, تو مجھے آپ بتائیں کہ ان کو کیا ضرورت تھی ان کے خلاف کارروائی کریں. ابھی تو جب
جب ہم نے یہ سارے اڈے بند کیے ہیں تو میں ضرور کہوں گا کہ اس اڈوں کے بند ہونے کی وجہ سے پولیس بھی پریشان ہوگی، کیونکہ ان کی جو انکم ہے وہ بند ہو گئی ہے. تو کرپشن تو ہر لیول پر ہے. اب ہم بریک کی طرف جائیں گے، اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو نبیل گبول سے مزید لیاری کی سیاست، پیپلز پارٹی کی سیاست اور پورے سندھ کی سیاست کے حوالے سے بات کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد.